ایسی 3 باتیں کون سی ہیں جو آپ رمضان مبارک کی لیلۃ القدر کی راتوں میں اپنی عبادت میں شامل کر سکتی ہیں؟ السلام علیکم مائی پیاری یوٹیوب فیملی، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل میں فضا. آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ گریٹ. الحمدللہ آئی ایم آلسو گڈ. سو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ مائی نیو ولاگ. اور یہاں میں افطار کی تیاری کر رہی تھی، اور جیسے کہ میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں بھی آپ سے بتایا تھا کہ کوئی کرائٹیریا یا کوئی سلیبس ہمیں نہیں دیا گیا کہ ہمیں اس رکعت کی ایسی نیت باندھنی ہے، 21ویں رکعت میں 21ویں شب میں ہمیں الگ رکعتیں پڑھنی ہیں اور 23ویں شب میں ہمیں الگ. کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمیں ان راتوں میں جاگنا نہیں ہو یا ہمیں ان راتوں میں عبادت نہیں کرنی. ہمیں ان راتوں میں اور خاص طور پہ زیادہ عبادت کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ہمارے طریقے صحیح ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. چلیے جانتے ہیں ہم ایسی 3 باتیں جو ہیلپ فل ہوں گی آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی، کہ ہم کس طریقے سے ہم عبادت پہ اپنا اور زیادہ کنسنٹریٹ کر سکتے ہیں. سو نمبر 1 پر یہ ہے کہ جب آپ عبادت کر رہے ہوں اس رات، تو کوشش کریں کہ آپ عبادت تنہائی میں ہم اللہ سے زیادہ کریں، ریلیٹ کر پاتے اندھیرے میں ہیں، کریں. زیادہ سے زیادہ کنیکٹ کر پاتے ہیں. یعنی کہ ہم بہت اچھے سے دعا بھی مانگ سکتے ہیں اور سکون سے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. جو ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، تو تنہائی میں ہمارا دھیان صرف یہ ہوتا ہے کہ صرف اللہ ہوئے گا اور آپ ہوئیں گے اور اللہ سے آپ باتیں کر رہے ہوں گے. تو وہ ایک اللہ کا احساس ہوتا ہے اور بہت زیادہ خوبصورت محسوس ہوتا ہے اس چیز کا بھی. نمبر 1 پر یہ ہے. اینڈ نمبر 2 پر ہے کہ آپ جو ہے زیادہ سے زیادہ دعا مانگے اس رات. جی ہاں، یہ دعا کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے رات بنائی ہے. یعنی کہ اس راتوں میں ہمیں جتنی دعا مانگنی ہے نا، یعنی آپ نے پورے سال کے لیے جتنی پورے سال میں مانگی ہے اس سے ڈبل آپ اس ایک رات ان راتوں میں دعائیں مانگ لیں. یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے دعاؤں کے لیے ہمیں ایک خاص راتیں دی ہیں کہ آپ قبولیت والی دعا، کہ ہاں اس پہ ایسا بلیو کریں کہ آپ اس رات میں جو مانگیں گے آپ کو ملے گا. ڈیفینیٹلی یہ راتیں آپ کے لیے ہیں اور آپ کو جتنا آپ مانگ سکتے ہیں اس راتوں میں مانگیں. اور ایسا نہیں کہ نماز پڑھ لی اور جلدی سے 2 منٹ دعا مانگ لی اور بس ہو گیا. 15-20 منٹ صرف آپ دعا میں ہی اپنا ٹائم دیں کہ آپ کو دعا مانگنی ہے. اتنا کہ مطلب بہت ہی زیادہ رو کر باتیں کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں. اور نمبر 3 پر یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ اعتکاف میں بیٹھ سکیں. یعنی کہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہر سب کے لیے امپاسبل ہو جاتا ہے زیادہ تر، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو لیڈیز ہوتی ہیں ان کو گھر کا کام، گھر کے پہ دھیان دینا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے جو اکیلی ہوتی ہیں. لیکن ایسا بھی ہے کہ آپ کو جو ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت پورے دن آپ اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں یا 3 دن کا بیٹھ سکتی ہیں یا پھر آپ 10 دن کا ہی بیٹھ سکتی ہیں. نہیں، اگر آپ نماز بھی پڑھ رہی ہیں نا اور اس نماز میں آپ تنہائی میں الگ بیٹھ جائیں، دروازے کی کنڈی لگا دیں اور یوں کہہ دیں کہ ہمیں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ بالکل کسی کی سارے کام نمٹا کے بس ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کی طرف اللہ سے ہی مانگنا ہے. یعنی کہ اس طریقے سے اپنے ذہن میں بٹھانے کہ ہم اعتکاف میں بیٹھے ہیں. یعنی کہ ہمیں ابھی اس ٹائم دنیا کا نہیں پتہ، تو آپ کا وہ اتنا ہی ثواب آپ کو ملے گا، ایسی ثواب ملے گا کہ آپ اعتکاف میں بیٹھیں. یعنی کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں نا، ہمیں اس نماز میں بھی وہ ذہن میں لانا بہت ضروری ہے کہ ہم نماز کا مطلب ہی اعتکاف ہے، کہ دنیا سے الگ ہو جانا، دنیا کی باتوں سے الگ ہو جانا، یعنی اعتکاف میں آ جانا. تو ہمیں نماز کا طریقہ ہمارا یہی ہے. تو آپ اس طریقے سے نماز پڑھیں جیسے کہ آپ اعتکاف میں بیٹھیں. اور اگر آپ اعتکاف میں بیٹھ جائیں نا عشروں میں تو اور ہی زیادہ اچھا ہے. یعنی کہ اور اپنی زندگی میں تو ایک بار ضرور ہی بیٹھنا چاہیے اعتکاف میں، کہ بہت ہی زیادہ اچھا فیل ہوتا ہے کہ آپ دنیا سے الگ آپ نے کچھ دن اللہ تعالیٰ کے لیے نکالے اور اعتکاف میں بیٹھیں. So yeah, that's all about my today's video. If you like my videos, so do like, subscribe and share my video. Till then, I will be back with next video, and thanks for watching my video. Allah Hafiz.